السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں، اردو گرامر فار ہائر کلاس۔ جی ہاں، آج ہم لوگ بات کریں گے صرفیات اور مارفیمیات کے بارے میں، جس کو انگریزی میں مارفولوجی کہتے ہیں۔ یہ تحریر محمد راشد اقبال صاحب کی ہے، ان کا شکریہ کے ساتھ یہ ویڈیو پوسٹ کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صرفیات یعنی مارفولوجی کسے کہتے ہیں، مارفیمیات کسے کہتے ہیں اور اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو جواب ہے اس کا مارفیمیات یعنی صرفیات۔ آپ پہلے اس کو جان لیں کہ مارفیمیات کہیں یا صرفیات کہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ کہیں پر اگر مارفیمیات کا ذکر آئے تو آپ صرفیات بھی سمجھیں گے اسے۔ تو جواب مارفیمیات یعنی صرفیات میں الفاظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے، اور زبان کی سب سے چھوٹی بامانی اکائیوں جیسے الفاظ کی تذکیر و تانیث، تعداد، زمانہ، ازداد وغیرہ کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ مارفیمیات میں الفاظ کی ساخت اور اس کے اصول و قواعد پر بحث ہوتی ہے۔ اب سوال ہے مارفیم کسے کہتے ہیں؟ تو مارفیمیات کو اردو صرفیات کہتے ہیں۔ لفظ کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو معنی سے متعلق ہو وہ مارفیم کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد ملک نے مارفیم کی یہ تعریف کی ہے۔ مارفیم زبان کی صرفی و نحوی سطح پر تجزیے کی سب سے چھوٹی معنوی اکائی ہے۔ مثلاً کتاب، قلم دو مختلف مارفیم ہیں، اور اس کی جمع کتابیں، قلمیں ہیں، یعنی کتاب اور یہ اور نون غنہ، قلم اور یہ نون غنہ، یعنی یہ اور نون غنہ لگانے سے جمع کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اور نون غنہ معنیاتی سطح پر ایک الگ اکائی ہے، اگرچہ صرفی و نحوی سطح پر اس کی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ نون غنہ پابند مارفیم ہے اور قلم آزاد مارفیم ہے۔ اس طرح کتابیں، قلمیں دو مارفیموں پر مشتمل ہیں۔ یہ میں اچھے ڈھنگ سے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ کتابیں، مثال کے طور پر میں نے لکھا کتابیں یا قلموں، کچھ بھی لکھ دیں، یا کتابوں لکھ دیں، تو کتاب اور اس میں کیا جوڑتے ہیں، یہ اور نون غنہ۔ تو کتابیں دو مختلف مارفیموں سے بنی ہے۔ کتاب آزاد مارفیم کہلائے گی اور یہ اور نون غنہ پابند مارفیم ہے۔ یہ اور نون غنہ یہ پابند مارفیم ہے، کتاب کو آزاد مارفیم کہیں گے۔ اس کو اور اچھے طریقے سے یہاں سمجھیں۔ سوال، آزاد مارفیم کسے کہتے ہیں؟ جواب، آزاد مارفیم وہ بامانی اکائی ہے جو آزادانہ طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے اردو میں کتاب، قلم، یہ سب آزاد مارفیم ہے۔ پھر سوال آتا ہے پابند مارفیم کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، پابند مارفیم وہ بامانی لسانی اکائی ہے جو معنیات کی سطح پر تو ایک الگ اکائی ہوتی ہے، لیکن صرفی و نحوی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، یعنی وہ آزادانہ طور پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ اور نون غنہ، واو نون غنہ، یہ جمع بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو، لیکن اس کو الگ سے کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب تک کسی آزاد مارفیم میں استعمال نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سوال، ایک لفظ کتنے مارفیموں پر مشتمل ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے ایک یا ایک سے زیادہ کئی مارفیموں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ جیسے کتاب ایک لفظ ہے اور ایک مارفیم پر مشتمل ہے، لیکن کتابوں لکھ دیں گے تو یہ ایک لفظ ہوا لیکن دو مارفیم پر مشتمل ہے۔ کامیابی میں دیکھیں، ایک لفظ ہے لیکن تین مارفیموں پر مشتمل ہے۔ یہ کام، یاب اور یہ تین آ گیا اس میں، جس میں کام آزاد مارفیم ہے، یاب اور یہ پابند مارفیم ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، صرف یا صرفیات میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے یا کس چیز کو موضوع بنایا جاتا ہے؟ تو جواب ہے کلمہ سے بحث کی جاتی ہے اور کلمہ کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تصریفی مارفیم کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے وہ مارفیم یعنی بامانی اکائی جو تصریفی عمل رکھتے ہوں اسے تصریفی مارفیم کہتے ہیں۔ اب تصریفی عمل کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو جانیے۔ تصریفی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس بامانی اکائی کی حیت میں تبدیلی ہوتی ہو،
یعنی اکائی، جیسے کتاب ایک اکائی ہے، اس کی حیت میں کیسے کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو تبدیلی تعداد میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی واحد جمع میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، کتاب کو کتب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فاعل، مفعولی، غیر فاعلی یا زمانہ وغیرہ کے لحاظ سے، مثلا کتاب سے کتابی، کتابیں، کتابوں وغیرہ، اور جانا فعل سے گیا، گئے، گئی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے سوال، ساق کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے وہ اصل بیس، یعنی وہ اصل لفظ جس اختتامیے یا سابقہ یا لاحقے جوڑ کر ایک مستقل لفظ بناتے ہیں، جیسے چڑیا سے چڑیاں، چڑیاؤں، اس میں چڑیا ساق یا اصل لفظ اور بیس ہے۔ جیسے میں کہوں آسمانوں، تو آسمانوں کا ساق کیا ہے؟ تو اس کا ساق ہے آسمان، کیونکہ آسمان سے ہی آسمانوں بنا۔ اختتامیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب تصریفی عمل کے دوران اصل لفظ کے آخر میں جو بامانی اکائی جوڑا جاتا ہے اسے اختتامیہ کہتے ہیں۔ جیسے آسمانوں میں واو اور نون غنہ جوڑ دیا تھا، یہ نون غنہ جوڑیں گے اور بھی کسی لفظ میں تو یہ سب اختتامیہ کہلائے گا، یہ بھی مورفیم کا ہی حصہ ہے۔ اس کے بعد داخلی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ بہت خاص ہے۔ کچھ تصریفی عمل میں اصل لفظ میں اختتامیہ نہیں جوڑے جاتے، بلکہ اس لفظ کے بیچ میں ہی کسی حرف کی تبدیلی سے تصریفی عمل پورا کیا جاتا ہے، اور یہ عمومی طور پر عربی کے قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، جیسے استاد سے اساتذہ۔ یاد رکھیں، داخلی تبدیلی میں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، شروع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لفظ کے بیچ میں تبدیلی ہوتی ہے، مذہب سے مذاہب وغیرہ۔ اس کے بعد ہے نامکمل تصریفی اسما کیا ہیں یا کون کون سے ہیں؟ تو جواب بہت سے اسما ایسے بھی ہیں جو تصریفی عمل نہیں رکھتے ہیں، جیسے اسم خاص، اسم مادہ، لوہا، سونا، چاندی، بیماریوں کے نام جیسے بخار، ہیضہ، زکام، نزلہ، ان سب چیزوں میں تصریفی عمل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو نامکمل تصریفی اسما کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ساق کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو ساق جن کے ساتھ اختتامی سابقے یا لاحقے لگا کر دوسرے اسما بنائے جاتے ہیں اس کو ساق کہتے ہیں۔ تو جواب ہے ساق کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے اسمی، ضمیری، صفتی، فعلی۔ اب صفتی ساق کی ایک مثال دیکھیں، ٹھنڈک، ٹھنڈا سے بنا ہے۔ فعلی ساق دیکھیں، بیٹھک، بیٹھنا سے بنا ہے۔ تو ٹھنڈ کیا ہے؟ صفت ہے، بیٹھنا فعل ہے۔ ضمیری ساق سے دیکھیں، آپس، تو آپس آپ سے بنا ہے، آپ ضمیر ہے۔ اس کے بعد اسمی ساق دیکھیں، شکاری، شکار سے بنا ہے، تو یہ شکار اسم ہے۔ تو یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ساق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے ساق دو طرح کا ہو سکتا ہے، مفرد اور مرکب۔ جیسے کتاب مفرد ساق کی مثال ہے، جیسے گلے سرخ، تڑاتر، یہ سب مرکب ساق ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے نا، گلے سرخ ایک ہی لفظ ہوا نا، دو لفظ کو ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے نا، اس کو مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ساق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر مرکب ساق بنا رہے ہوں تو دو ساقوں کے بیچ میں ربطی عناصر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی زیر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھا گلے سرخ، تو گل بھی ایک ساق ہے اور سرخ بھی ایک ساق ہے، تو یہاں پر زیر کا استعمال کریں گے، یعنی لال پھول۔ لیکن اس کے بعد اگر دوسرے کی بات کریں، تڑا تڑ، تو یہ دونوں تڑا اور تر ربطی عناصر کا استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دو ساق استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ساخت کے اعتبار سے مرکب ساق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے مکمل تکرار والی ساق، جس میں ساق مکرر ہو، یعنی دو بار ایک ہی ساق آیا ہو، جیسے بات بات، اچھا اچھا۔ اور اس کی دوسری قسم ہے نیم تکرار والی ساق، جس میں تکرار کے وقت دوسرے حصے کا ابتدائی مصوتہ یا مصمتہ جو بھی ابتدا میں ہو بدل کر نئی شکل اختیار کر لیتا ہو، جیسے پانی وانی، روٹی ووٹی، یعنی اس میں کچھ بدلاؤ ہو جاتا ہو، جو کہتے ہیں نیم تکرار والی ساق۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں، آپ کے کمنٹ سے حوصلہ ملتا ہے
چلیے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔